مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست ہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مدنی چینل کے حوالے سے، مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو، کوئی تجاویز دینی ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی ایسا کلپ، کوئی کلام، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے میسج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ سنیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں دکھائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں الحمدللہ ان میں سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بھی اگر اس نیکی کی دعوت عام کرنے کے ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں مختلف پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ اس وقت یہ سلسلہ چونکہ فیس بک پر بھی لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ وہاں بھی میسج کر سکتے ہیں، تو سید صاحب انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کا جو آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125555 اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ اس یعنی یوں 2 نمبر جو چل رہے ہیں اس کے جو بیچ والا نمبر ہے یہ مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ تو کال سینٹر والے الحمدللہ ہمیں اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کی جانے والی آپ کی فرمائش الحمدللہ ہم سلسلے میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم ابتدائی جو چیز بیان کرتے ہیں، اور سلسلے کا ہمارا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم ابتدا میں جو آج پروگرام میں جھلکیاں دکھاتے ہیں اور جو چیزیں دکھائی جانی ہیں، جو کلپس دکھائے جانے ہیں، تو دیکھنے والوں کو کچھ اطمینان ہو جائے کہ ہمارا کیا ہوا میسج جو ہے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل والوں کو مل گیا ہے، اور الحمدللہ آپ کی فرمائش ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ اب چونکہ ڈیوریشن سلسلے کا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں وہ بعض اوقات کیا یوں سمجھے کہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو آئیے اب ابتدا میں جو جھلکیاں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ آیا ہے بلاوا پھر، آپ مریں گے نہیں، مرنا تو آپ کو ہے نا۔ ایسا تجھے خالق نے ہمارا مدینہ، سب سے پیارا مدینہ۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، الٹا چلتا رہا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ تو مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بازی ایسی پلٹی کہ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ اپنا غم یا شاہ انبیاء دیجئے، محمد میری تقدیر جگا دے۔ وہی اس کو یہ کہ اللہ لکھا ہوا اس میں تشدید نظر نہیں بنی ہوئی۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ تو یہ جو تصورات، یہ خیالات جو ہیں یہ جاہلوں کے ہیں۔ مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس میں مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔
نماز کے بعد 11 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں. سوئے لالزار پھرتے ہیں. ناظرین دریائے نیل پر جا رہے ہیں. مجھ خطا کا جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ سید صاحب کو بھی جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کہ سلسلے میں کیا، تو آپ بھی جیسے کوئی نہ کوئی کلام آ رہا تھا تو یعنی ظاہری بات ہے دیگر اور گفتگو آپ کر رہے تھے تو توجہ آپ کی جا رہی تھی، اور تو مجھے لگتا ہے کہ خود ایک سلسلہ کرنے والے کو بھی تلذذ جو ہے وہ آنا چاہیے مختلف قسم کی. آج تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ آپ تو ایک تو نعت خوانوں کو تو خوش الحان نعت خوان تو دکھاتے ہی ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ تو شخصیت نعت خوان میں بھی دکھائے بہت سارے. سید صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ مرحبا. اللہ اکبر. تو چلیں سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور ابتدا میں ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی کارٹون اینیمیشن ہو، پویم ہو، تو وہ ہم سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بناتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں غلام رسول کا ایک 3D اینیمیشن کارٹون ہے، اور اس میں کیا جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے بالخصوص بچوں کے لیے. ظاہری بات ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ابتدا میں ہم جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو بچے جو ہے وہ اس کو غور سے دیکھیں، اور ویسے بڑوں کو بھی جو ہے وہ اس مسئلے کا عموماً پتہ نہیں ہوتا، لیکن بچوں کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ ان چیزوں سے پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ میری ہے، یہ مجھے دے، یہ میری فٹ بال ہے. میرے پیچھے نہ بھاگے، یہ میری فٹ بال ہے. نہیں یہ میری ہے، مجھے اللہ کی زمین سے ملی ہے، میں کھیلتا ہوں آگے لے کر جاؤں گا. ارے کون ہے؟ غلام رسول بھائی آپ؟ جی ابھی آپ کی ہڈی ٹوٹ جانی تھی. کیوں؟ فٹ بال سے ہڈی ٹوٹتی ہے کیا؟ یہ فٹ بال نہیں، رزق ہے، رزق. کیا رزق؟ جی یہ فٹ بال نہیں، ناریل ہے، ناریل. کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ وہاں سے. وہ وہاں درخت کے پاس سے. پیڑ سے ہی گرا ہوگا. وہ پیڑ آپ کا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ اس ناریل پر کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کا نہیں ہے. دیکھیں اگر راستے میں کوئی بھی پڑی ہوئی چیز ملے تو اسے اسلامی ٹرم میں لقطہ کہتے ہیں، اور ایسی چیز اپنے لیے اٹھانا حرام ہے. اگر وہ چیز ہم نے اٹھا لی تو اس شخص تک پہنچانی ہوگی جس کی وہ ہے، اور ہم بچے تو ایسا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں وہ چیز نہیں اٹھانی چاہیے. سمجھ آئی میری بات؟ اب آپ نے یہ اٹھا لیا ہے، اب اس کے مالک تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اوہ اچھا، یہ تو بابو انکل کے گھر کا درخت ہے. جی تو آئیں انہیں دے کر آتے ہیں. جی بالکل. ویسے غلام رسول بھائی یہ ناریل کا پیڑ کتنا پیارا ہے. جی بالکل، اور اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کوکونٹ کو ایک سورس آف انرجی ہے، جسم کے دردوں کو کم کرتا ہے. ناریل کا آئل یوز کرنے سے ہماری جلد بہتر رہتی ہے اور بال بھی مضبوط رہتے ہیں، اور بالوں میں تیل تو ویسے بھی لگانا ہی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو شخص بال رکھے ان کا اکرام بھی کرے، یعنی کنگھی اور تیل وغیرہ کا اہتمام کرے اور بالوں کو صاف ستھرا رکھے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بالوں میں تیل استعمال فرماتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر میں بہت زیادہ تیل استعمال فرماتے تھے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابو انکل ہم نے آپ کا ایک ناریل اٹھا لیا تھا. آئی ایم سوری، ہم آئندہ کوئی بھی چیز نہیں اٹھائیں گے. جی پیارے بچوں، ہمیں کبھی کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے. اسکول میں زمین سے ملنے والی پینسل، اسکیل اور شارپنر بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسی طرح راستے میں کوئی شخص ہمیں کچھ دے تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے.
लुक्ता, ये जो है वो इसमें शरीयत बयान किया गया, शरई जो है वो ये इस्तिलाह है। और अब कोई ये ना जो है वो सोचे कि यार ये बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और वो ऊपर से बोल रहे हैं कि फुटबॉल जो है वो, तो बच्चों जो कार्टून होते हैं ना, इसमें आप लॉजिक तलाश ना कीजिएगा, कार्टून और ये चीज़ें इसी तरह से जो है वो बनाई जाती हैं। यानी बाज़ वक़्त बड़े जो है वो बैठकर हो सकता है कि घर में तबसरा जो है वो कर रहे हो, यार ये क्या जो है वो अपना पेड़ पे कौन सी जो है वो अपना फुटबॉल। दरअसल बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी एक छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल उसकी उम्र है, तो वो बॉल से बहुत मोहब्बत करता है। सही है। अब इत्तफाकन अगर उसमें उसको कोई भी गोल चीज़ नजर आ जाती ना तो वो बॉल ही समझता है। तो अभी पिछले दिन ऐसा हुआ कि मैं बच्चों के लिए बलून लेके आया था, गुब्बारे लेके आया था, तो वो गुब्बारे को भी बोल के ही मांग रहे हैं। लेकिन मसला ये ना कि ये तो चलो ज़मीन पर ना वो लॉजिक कि भाई पेड़ पर जो है वो, लेकिन बच्चे तो जो है वो अपना बच्चे हैं, बच्चों को इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से जो है वो अपना और बच्चों की जो एनिमेशन कार्टून है वो इसी तरह से चीज़ें जो है वो अपना बनाई जाती हैं। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। और एक मैसेज आया था सैयद साहब, एक मैसेज है कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ पानी और कटोरे आता हो। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा, लेकिन साथ में उन्होंने कहा मतलूबा शेर सुनाना है और साथ में उन्होंने ये कहा कि बग़ैर माइक के सुनाना है, जो है वो आवाज़ आपकी अच्छी लगती है बग़ैर माइक के। लेकिन मैं मदनी फ़ीस दी उन्होंने, कोई मदनी फ़ीस में देख लेता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इसका हामी नहीं हूँ। आपका इतना तो हम मान रख लेते हैं कि आपका जो मतलूबा शेर है वो सुन लेंगे, लेकिन वो गुज़िश्ता हफ्ते तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास जो है वो माइक मौजूद है, तो सैयद साहब से जो है वो हम माइक पर ही जो है वो सुनेंगे। तो सैयद साहब, मुझे लगता है कि आपको आपके जहन में आने वाला है, आ रहा है, पानी कटोरे, एक ख़ास मेरा शरीफ का भी तज़किरा चल रहा है, ज़हन में आ जाए। ठीक है चलते हैं। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज आया था, अब ये मैसेज किन का है मुझे नहीं पता, नाम वगैरह उनका नहीं लिखा था। हमारा तोहफ़ा मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रमज़ान में पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक 50,000 बार जो दुरूद पाक का तोहफ़ा मिला है वो हम सैयद साहब को पेश करते हैं। और उसके बाद 5,000 लिखा था, 5,000 कबूल फरमाएँ, ये सबको बख्श दें। यानी यहाँ मुराद ये है कि इसाले सवाब जो है वो कर दें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये 5 भी कर दें और जो आपको 50,000 का दुरूद पाक का तोहफ़ा फरमाया कि जब अपनी नेकियां जो किसी को इसाल करता है तो उसकी नेकियां कम नहीं होती हैं, उससे बढ़ के मिलती है। तो हम अपनी ज़िंदगी पर नेक अमाल जो किए हैं अल्लाह के रहमत से कबूल जो हुए, सवाबत मिले हैं, वो तमाम आशिकान रसूल को इंशाल्लाह पेश। सुभान अल्लाह। चलते हैं सिलसिले को जो है वो आगे। और एक बात तबरुकात तोहफ़ों की तली, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज़िश्ता हफ्ते जिनका तोहफ़ा निकला था उनको वो भी पहुंच चुका है। यानी गुज़िश्ता हफ्ते हमारे सिलसिले में जी गालिबन शायद मीरपुर खास जी वो पहुंच चुका, उनको उनका मैसेज भी आ चुका। क्या बात है माशाल्लाह। देखें सैयद साहब माशाल्लाह कितने जो है वो फास्ट और तेज़ जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सिलसिले में एक मैसेज आया था कि मदनी मुज़ाकरा था, मैसेज में बहरहाल ये था असर की नमाज का, असर की नमाज के बाद जो मदनी मुज़ाकरे रमज़ान में होते थे, उन्होंने तो गालिबन शायद 29 या 30 रमज़ान लिखा था असर के बाद। उसमें बादलों पर जो है वो लफ्ज़ इसमें जलालत लिखा हुआ था और वो उसका क्लिप आप दिखा दें। तो अब हुआ ये कि हमारे इस्लामी भाई जो है वो ढूंढ रहे हैं और जो उन्होंने मतलूबा हमें मैसेज किया था कि फ़लाँ डेट को असर के बाद वाला मदनी मुज़ाकरा, तो उन्होंने भी पूरा देखा और हमने भी वो पकड़ कर जो एक होता है कर्सर, उससे भी जो है वो अपना देखा, उसके अंदर हमें कहीं भी वो इसमें जलालत वाला वो बादलों वाला लिखा हुआ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब ये मैसेज हमने पढ़ा था तो उसके कुछ दिन के बाद किसी की तरफ से एक स्क्रीनशॉट हमें लेकर सेंड कर दिया गया था। नाजरीन में से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई कर देता है, तो उसमें वाज़े तौर पर हमें वो उसका टाइम मेंशन हो रहा था मदनी चैनल का ना, तो उससे वो हमें पता चल गया कि डेट वही थी लेकिन असर के बाद नहीं था, वो इशा के बाद का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो आपके लिए क्लिप तैयार किया, आइए देखते हैं। ये आज की तस्वीर है। अल्लाह जी सुभान, काफी वाज़े नजर। अल्लाह अल्लाह उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 या
شجر اور چاند ستارے تسبیح گر خشک و تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ۔ حسن رضا نے کوئی سوال کیا مجھے یہ بادلوں میں اللہ دیکھ کر، پھر دکھائیے کیا سوال کیا آپ نے؟ تشدید تو نہیں بنی ہوئی؟ ہاں بھائی، اس کو یہ ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس میں تشدید نظر نہیں بنی ہوئی، الف پر زبر بھی نہیں ہے نا بھائی۔ تشدید تو یہ ہو سکتا ہے اوروں کے بھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا ہو، ان کے ذہن میں بھی آیا، انہوں نے خود مجھے کہا عربی جو لکھائی ہے نا، اس میں زیر زبر پیش جو لگتے ہیں اس کو اعراب بولتے ہیں، تو اعراب لگانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ لکھا تو اس پہ تشدید پھر کھڑی زبر بھی لگتی ہے، تو وہ اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ لفظ اللہ لکھنا ہی مانا جائے گا۔ بڑوں کی بھی وہ نمائندگی ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین وإیاکم۔ ماشاء اللہ۔ ابھی جب یہ کلپ چل رہا تھا تو میسیجز جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بھی جو ہے وہ سینڈ کر دیں۔ تو دیکھیں آپ جنہوں نے ایک تو میسیج کیا کہ یہ کلپ دکھا دیں، انہوں نے تو ظاہری باتیں دیکھا ہوا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کے لیے، اور پھر جنہوں نے ہماری مدد کی، اور مدد اس طریقے سے کی کہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ اسکرین شاٹ لے کر جو ہے وہ انہوں نے سینڈ کر دیا، کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوئی۔ تو الحمدللہ اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنا یہ دیکھا ہو، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں آپ کو مدنی چینل کے بنے ہوئے، ان میں جب یہ سینڈ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو یہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا پہنچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فیس بک کے ذریعے بھی ماشاءاللہ فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی آئی ڈی سے ایک ہی شہر سے دو میسیج ہیں، اور دونوں میں نام الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ ایک میں ہے حافظ طلحہ نذیر اتاری قصور شریف سے، اور دوسرے میں ہے علی اکبر اتاری قصور شریف سے۔ اچھا، اکبر حسین بھائی کیا حال ہے؟ اکبر حسین بھائی، عبدالحبیب بھائی کا یہ نیا اسٹوڈیو کلام سنا دیجئے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت، یعنی کہ 10,000 ہو گئی ہے۔ 5000 علی اکبر بھائی پڑھیں گے، 5000 بھائی 5000 مرتبہ حافظ طلحہ نذیر صاحب پڑھیں گے۔ اچھا اچھا، تو یہ کلام سنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمیں تو نہیں کہا نا کہ پڑھنے کا، وہ پڑھ کے ہمیں اس سال ثواب کریں گے ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسیج ہمیں یہ بھی آیا کہ ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ پہلے جب کوئی نعت پروڈکشن پر نیو کلام آتا تھا تو آپ اسے اپنے پروگرام میں اسے چلا دیتے تھے بغیر کسی کی فرمائش کرنے پر، یعنی کسی کی فرمائش کیے بغیر بھی چلا دیتے تھے، جبکہ اب ایسا نہیں ہوتا، جو فرمائش کریں تو ہی کلام چلائے جاتے ہیں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ پہلے کی طرح کلام چلایا کریں، جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ اچھا، نعتیں وغیرہ تو چلاتے ہیں، اس کی تو فرمائش آتی ہے، جی جی، اس پر مدنی فیس بھی ملتی ہے۔ جی جی۔ اور یہ جو آج میں بھی ایک اسلامی بہن نے، مدنی منی اسلامی بہن نے بہرحال ایک فرمائش کی ہے، اور اس پر انہوں نے 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت بھی کی ہے۔ صحیح۔ فرمائش کیا ہے؟ فرمائش یہ ہے کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے
کہ اسلام فور کڈس میں پہلے والا جو ٹائٹل چلایا جاتا تھا وہ دوبارہ چلا دیں اور بیک گراؤنڈ پر لگا دیں مدنی فیس 1200 مرتبہ درود پاک. اصل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہماری جس کو ٹیکنیکلٹی جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں، بعض اوقات میسیجز آتے ہیں کہ فلاں آپ کا جو سلسلہ ہے اسلام فور کڈس ہے یا دوسرا ہے تو اس کو اس پرانے فارمیٹ پہ جو ہے وہ آپ لے آئیں. پھر اسی طریقے سے یہ میسیج آتا ہے کہ جس طرح یہ آپ نے ٹائٹل کلام کا کہا، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ بدری چینل کی اپنی ایک پالیسی ہے، چیزیں جو ہے وہ اپنا جو تبدیل ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوبارہ وہ ریٹرن نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایک چیز چل کر جو ہے وہ اپنا لوگ سن چکے ہوتے ہیں تو نئی چیز جو ہے وہ سنانا مقصود ہوتا ہے. جہاں تک ہمیں جو میسیج آیا تھا کہ نعت پروڈکشن کا، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے. کلام نہیں ہے، ٹائٹل ہے. جی وہی ٹائٹل کلام نہیں، ٹائٹل جو آتا ہے نا. اچھا وہ پرانا والا جو ہے وہ اپنا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب جو یہ حاجی یاسر کا کلام میں نے دیکھا کہ سید صاحب جیسے ہی وہ اسکرین پر آئے تو میں نے دیکھا آپ کی یعنی یوں چہرے پر مسکراہٹ جو ہے وہ یاسر الحمدللہ حاجی شاہد صاحب کے بھائی بھی ہیں اور دعوت اسلامی کی اوائل کے نعت خوانوں میں سے ہے. تو یہ ان کا نعت پروڈکشن پر جو ہے وہ اپنا یہ کلام، اب مجھے نہیں پتا یہ کب کا آیا ہوا ہے، بہرحال یہ کسی نے فرمائش کی ہے یا ہمارے اسلامی بھائی نے خود ہی جو ہے وہ اپنا تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا. آیا ہے بلاوا پھر، میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا. میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا. جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا، جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا. آیا ہے بلاوا پھر، لاتی ہے سرے بالی رحمت کی ادا ان کو، لاتی ہے سرے بالی رحمت کی ادا ان کو. جس وقت تڑپتا ہے، جس وقت تڑپتا ہے بیمار مدینے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حاجی شاہد بھائی کے بڑے بھائی ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں. چھوٹے کنفرم ہو گیا؟ جی. اچھا مجھے ابھی کان میں انہوں نے بتایا کہ بڑے. حاجی شاہد بڑے ہیں. اچھا حاجی شاہد بھائی بڑے ہیں، یہ بتایا نا، یہ بتائے یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں نا جو ہے وہ اپنا. تو ماشاءاللہ سید صاحب ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ آپ کا مدری چینل میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ پورے جو ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہے، کم ہو رہے. اچھا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ مینشن بھی جو ہے وہ نہیں. مجھے ایک میسیج آیا کہ آپ کا مدری چینل کے گروپ میں
جو ہے وہ پورے کلپ سینڈ نہیں ہوئے. تو میں نے پوچھ لیا کہ کون سا سینڈ نہیں ہوا, وہ جو ہے وہ اپنا, تو میسیج آیا کہ وہ ہم اصل میں سلسلہ ہم نے دیکھا نہیں تھا, تو جو ہے وہ اب ہمیں لگا, تو اب اسی طریقے سے یہ میسیج آیا. تو یہ بولنے کے بجائے کہ پورے سینڈ نہیں ہو رہے تو مینشن کر دیا کریں کہ فلاں کلپ چلا تھا وہ سینڈ نہیں ہوا, تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر کی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے بھی بعض اوقات میسیجز ہوتے ہیں, تو بعض لوگ فرمائشیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی جو ہے وہ رہ جاتی ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل جو ہے وہ ہو جاتی ہے چیزیں. تو اس لیے آپ اپنی فرمائشیں کرنا جو ہے وہ نہ چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک نہ ایک دن تو جو ہے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی فرمائش اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ چل جائے گی. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. سید صاحب ٹھیک ہے, فیس بک کے ناظرین کے آپ نے میسیجز پڑھنے ہیں, لیکن ہمارے ناظرین نے جو آپ سے فرمائشیں کی ہیں, ایک میسیج یہ بھی آیا ہے, کعبہ, سبز گنبد, مکہ, مدینہ, یہ ایک ہی شعر کے اندر جو ہے وہ آتا ہو. یہ میرے کو لگتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے ایک میسیج آیا کہ حبیب خدا, یہ آپ نے سنانا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ حبیب خدا اور بہت سارے اشعار میں آتا ہے, تو آپ نے جو مطلوبہ شعر ہے نا وہی سنانا ہے. تو جب آپ شروع کریں گے تو وہ پہلے مجھ سے پوچھ لیجئے گا, تو وہ اگر وہی الفاظ ہوں گے تو میں انشاءاللہ گردن ہلا دوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جو سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. سید صاحب کی طرف جو ہے وہ 2-4 جو ہے وہ میسیجز یہ اشعار والے ہو گئے. اسی طریقے سے ایک ہمیں لاسٹ سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ SMS کے تھرو جس میں لفظ کرم آتا ہو. یہ 4-5 شعر ہو گئے, ذرا تیاری کر لیں, پھر ہم کوئی نہ کوئی کلپ چلاتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں ہم نے ہمارے آصف خان بھائی کا جو ہے وہ ایک کلپ چلایا تھا, جنہوں نے الحمدللہ 1 سال میں غالباً 42 کلو وزن جو ہے وہ انہوں نے اپنا کم کیا. تو مدنی مذاکرے میں ان کا یہ جو ہے وہ کلپ جو ہے وہ چلایا گیا تھا. تو الحمدللہ ہم نے اس کو آپ کے لیے تیار کیا تھا. میسیج آیا تھا ہمیں, گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کا ایک پارٹ دکھایا تھا. آج بھی اس کا ایک پارٹ یعنی سیکنڈ پارٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جتنا حصہ جو ہے وہ ہم دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہانپنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پہلے جیسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے, لیکن اب تیزی سے اترنا تیزی سے چڑھنا یہ الحمدللہ معمول ہے. اب آپ ان کو کہتے ہو تو نہیں آ جاؤ ریس لگا لو. پہلے آفس سے گھر پہنچتا تھا تو اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ کوئی اور کام میں کر سکتا ہی نہیں تھا. پہلے جب وزن تھا تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پنڈلی میں شدید درد اٹھا تھا. بلا مبالغہ 3 سیکنڈ سے اوپر میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب سے الحمدللہ میرا وزن کم ہوا, نسخہ میں نے استعمال کیا, اس کی برکت سے میرا وزن کم ہوا, وہ درد الحمدللہ اب تک نہیں اٹھا. اس کا میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟ اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام, یعنی کہ الحمدللہ 42 kg وزن کم ہو چکا ہے. اتنا وزن کم کرنے کے بعد آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوتی کیا؟ کمزوری کیا, میرے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر. کبھی کبھی آپ کو پرانا دور اور پرانے شوق یاد تو آتے ہوں گے, ستاتے تو ہوں گے, کڑھائیاں, مٹھائیاں اور ڈیپ فرائی, پکوڑے, سموسے, کولڈ ڈرنک. تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دوہرا لیں, تو دل نہیں کرتا آپ کا؟ دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی. جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقیناً مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے, ڈر جاتا ہوں کہ وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے. تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے. کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے. اب تو کوئی دعوت وغیرہ میں تو نہیں بلاتا ہوگا, اگر بلائیں گے تو آپ کی فرمائش یہ کھانا کہاں سے بنائیں گے, تو وہاں آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی دعوت میں جائے نا تو وہ گھر سے کچھ کھا کر جائے, پیٹ بھرا ہوگا ہو تو وہ کچھ ہی کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. میرے خیال سے آپ حکیم کے پاس تو گئے, مولانا الیاس قادری صاحب, وہ میرے خیال سے تو وہ حکیم الامت ہیں, وہ روحانی اور جسمانی دونوں کا علاج کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ بالکل. تو حکیم تو ہیں, حکیم الامت کہہ سکتے ہیں. بالکل. پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی. ماشاءاللہ آصف بھائی, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی, اور نسخہ کیمیا جو حکیم الامت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دیا, اور ظاہر ہے اس دور میں جو موٹے لوگ ہیں وہ کافی خرچے کرتے ہیں اپنی ڈائٹ پر, ایکسرسائز پر, مشینیں لیتے ہیں, بہت ساری ایسے اخراجات کرتے ہیں, اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزن کم نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ نے نسخہ ان کو دیا ہے, یہ اگر
نسخہ دے دیں تو امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا. پلیز شیخ نسخہ کیمیا عطا فرما دیں. آصف خان کو مبارک ہو. اصل ایک سے ایک نسخے تو ہیں. کباب پکوڑے سموسے چھوڑے گا کون, اور پھر یہ کہ پزے پراٹھے تو یہ کڑھائی فرائی جو بھی آپ نام لے رہے تھے یہ چھوڑے گا کون. مشکل تو جان نہیں چھوڑتی ہے نا. یوں وزندار لوگ بھی پراٹھے کے بغیر ناشتہ مشکل ہوتا ہے. پراٹھا, ملائی, اور تو ایسے میں تو پھر دودھ بھی اسکیمڈ پینا پڑتا ہے, چائے بھی, نارمل دودھ بھی نہیں. وزن ہی کم کر رہا ہے. چکناٹ, مٹھاس وغیرہ سے بچنا. وہ 4-4 5-5 شربت کے گلاس پی جاتے تھے. تو آپ میں بھی ہوں گے ایسے کہ جو مطلب ناشتے میں بڑی بڑی بوتلیں, کھانے میں بڑی بڑی بوتلیں کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں, پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایسے کو کیا بولتا ہے مطلب یہ نسخہ. تو یہ سب چھوٹے نا. یہ شربت, نیلے پیلے شربت ہوتے ہیں نا, یہ میٹھے ہوتے ہیں, چینی اس میں دبا کے ڈالی جاتی ہے. تو جو بھی میٹھی چیز, اس طرح کی میٹھی چیز, یہ بھی وزن بڑھاتی ہے. چینی, وائٹ شوگر زیادہ خطرناک. گڑ بھی وزن بڑھاتا ہے, شہد بھی وزن بڑھاتا ہے. اور شہد میں بیری کا شہد بولتے ہیں کہ یہ مٹھاس اس میں کم ہے, تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے وزن نہ بڑھائے. تاہم یہ کہ جس کو بھی وزن کم کرنا ہو, پہلے تو اس کو سارے بدن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے. ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی وزن کم کرانے میں کچھ ہو جائے. یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہے نا. تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے. 10-12 کرنے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, کمزوری. آصف خان مدنی کو بھی حکیم صاحب نے منع کیا تھا کہ اب آپ بریک لگا دیں. وہ اس طرح کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے تھے وزن کم کرنے میں. اب ان کو تو وزن کم کرنا ان کا جیسے مشغلہ بن گیا. اب وہ بتا نا, مجھے یہ چیزیں کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ پہلے جیسا نہ ہو جاؤں. یہ ان کا اپنی انفرادیت ہے. باقی عام طور پہ دل کا مریض بھی نہیں چھوڑتا اس طرح کی چیزیں. بعض اوقات بھی کھا پی ڈالتا ہے. خطرہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے. شوگر کا مریض میٹھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے. کبھی یوں کہ جیسے میرے بھی واسطے پڑے نا, آپ کا ہے نا تبرک ہے. حالانکہ تبرک اتنا سا بھی تو ہوتا ہے نا, اتنا سا تبرک کا سے آ گیا. تو یہ بہرحال سیریس ہو رہا آدمی. تو وزن تو کم دوسروں نے بھی دیکھا, میں نے کیے, اور ایسا کہ پہچانے نہیں جاتے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, سید صاحب میں عرض کروں یہ آصف خان بھائی سے کے حوالے سے, ہمیں بھی چونکہ اسی بلڈنگ میں ہے ان کا آفس بھی جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر, تو وہاں بھی جو ہے وہ مدنی چینل کے کسی کام کے حوالے سے ان کے پاس جو ہے وہ جانا ہوا تھا کافی عرصے کے بعد. تو جب بیٹھا ان کے آفس میں تو میں نے ان کو دیکھا, تو میں نے کہا حضرت کام کی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے آپ نے جو ہے وہ کر دیا. تو انہوں نے پھر اس وقت یہ اس کو بھی عرصہ ہوا, یعنی یوں سمجھے کہ اس وقت اتنا ان کا کم نہیں ہوتا لیکن ویٹ گرا تھا. تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اپنا مجھے بتایا کہ اس طرح امیر سنت نے وہ جو دی ہے, مجھے بتایا کہ اس طریقے سے. تو میں نے بہرحال ان کو کہا کہ آپ اس کی جو ہے وہ PDF مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیں. تو الحمدللہ اسی وقت انہوں نے جو ہے وہ سینڈ کر دی تھی. لیکن وہی والی بات ہے کہ نسخے تو موجود ہیں لیکن جو ہے وہ عمل کتنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. امیر سنت نے فرمایا, آپ نے بتایا کہ دل کا مریض بھی ہے وہ بھی ان چیزوں سے جو ہے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا لیکن اس کے باوجود بھی بد پرہیزی. فرماتا نا کہ خود ہی روک دیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر روک دے. لیکن وہ بعضوں کو ڈاکٹر روک دیتے لیکن چھپ چھپ کے بعضوں کا بندہ بدپریزی کر دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو PDF تھی جس وقت اس کا تذکرہ ہو رہا تھا تو الحمدللہ کسی نے اس وقت مجھ سے جو ہے وہ اپنا مانگی تھی تو میں نے سینڈ کر دی تھی. پھر بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ یہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں یہ وہ PDF سینڈ کر دی گئی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی توجہ نہ ہو, تو انشاءاللہ کل جب یہ چیزیں اپلوڈ کی جائیں گی تو دوبارہ جو ہے وہ اپنا سینڈ کر دیں گے. ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس پر مزید عمل کرنے کی کوشش کرے. تو سید صاحب کچھ جی بالکل سنائیں جو ہے وہ اپنا آپ کی طرف کچھ اشعار ہیں. تو بغیر مائک والا شعر سنا دیں. لیکن میں تو یہ عرض کروں گا نا کہ یار مائک کے ساتھ ہی جو ہے وہ سنائیں, کیونکہ دیکھیں اصل میں ہر ایک کی جو ہے وہ ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. ان کو صحیح ہے بغیر مائک کے جو ہے وہ آپ تو رابطہ کر لیں سید صاحب
سے انشاءاللہ بغیر مائک کے جو ہے وہ آپ کو سناتے رہیں گے فی الحال، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کی اور چینل کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اسی مائک پر پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ ایک شعر جس میں کعبہ اور مدینہ اور کیا کہتا ہوں، مکہ، مدینہ، کعبہ، سبز گنبد، ایک ہی شعر میں جی۔ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ ایک شعر جس میں کرم آتا ہوں، کرم آتا ہو، لیکن اس کے علاوہ جو وہ حبیب خدا والا تھا، وہ تو اپنے گانے کے بہت سارے ہیں، تو میں انشاءاللہ اب بہرحال انہوں نے مطلب جو کہا ہے، حالانکہ جب کوئی کلپ چل رہا تھا تو سید صاحب میرے کو 3 شعر سنا چکے ہیں جس میں حبیب خدا، لیکن وہ مطلوبہ شعر ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اشارہ بھی جو ہے وہ دے رہا ہوں، اس کے شروع میں جو ہے وہ لفظ بڑے آتا ہو۔ چلے اب آپ پہلے کرم والا سنائیں، پھر سوچئے گا۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ غور کیجئے گا، وہ ویسے مشہور شعر ہے بڑے جو ہے وہ، جس کے اندر آتا ہے شروع میں۔ اچھا، ہم اب سلسلے میں ایک کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں، یہ غالباً وقار بھائی نے یہ پڑھا ہے ذہنی آزمائش کا سیٹ پر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، ہمیں جہاں سے بچا لے آقا، ہمیں جہاں سے بچا لے آقا، ہمیں جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، میں پچھلے سال تو
جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں منو شام مدینے میرے دل وچ حسرت اللہ اکبر۔ مدینے کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور آپ نے کلام جو ہے وہ سنا۔ انشاءاللہ مدینے سے ہی متعلق انشاءاللہ اگلا ایک اور کلام بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور ہمیں میسیج یہ آیا تھا کہ یہ کسی کی آواز میں بھی جو ہے وہ سنا دے، تو الحمدللہ ان کی آواز میں ہمارے پاس تیار تھا، مدینے کا سفر اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، اور چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ ماشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ سید صاحب آپ نے ایک ایسا شعر بھی سنانا ہے جس میں لفظ سال جو ہے وہ 3 بار آتا ہو، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک آپ نے
جو حبیب خدا کا ہے، جو اس میں اس کی ابتدا جو ہے لفظ بڑے سے جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں یہ آیا تھا کہ آپ کے پاس جو کیج رکھا ہوا ہے اس میں پیروٹ نظر آ رہا ہے یا کوئی شو پیس ہے. یہ میرے برابر میں شاید جو ہے وہ، اور آپ کے بھی شاید برابر میں، دونوں طرف جو، تو یہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یا تو طوطا ہے یا طوطے کا شو پیس ہے، اور یہ دونوں باتیں جو ہے وہ غلط ہیں. چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور ایک ہم نے آپ کو جو ہے وہ کلپ، ابھی آپ نے صحت کے حوالے سے، وزن کم کرنے کے حوالے سے آپ نے امیل سنت کے بھی مدنی پھول سنے، اور جنہوں نے اپنا وزن کم کیا انہوں نے بھی کس طرح وزن کم کیا. آئیے صحت کے حوالے سے ایک کلپ جو ہے وہ صوبان بھائی کا ہے، اور وہ بھی کافی عرصے سے جو ہے یہ پینڈنگ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھی صحت کے لیے جو ہے وہ ضروری غذائیں کون کون سی ہیں، کس طرح استعمال کرنی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ It is said that food you eat is either an important or safest form of medicine or slowest form of poison. مثال دیتے ہیں کہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں یا تو ایک بہترین اور محفوظ دوائی کی طرح ہے یا وہ سلو پوائزن کی طرح خطرناک ہے. جیسے زیادہ گھی، زیادہ چینی، نمک، یہ یا تو خون کی نالیوں میں جم رہا ہے، شوگر بلڈ پریشر کا سبب بن رہا ہے. تو کھانے کے حوالے سے کچھ اہم ترین ہدایات نوٹ کیجئے. کس سپیڈ سے کھانا کھاتے ہیں آپ، وہ پیس بہت امپورٹنٹ ہے. تحقیق کے مطابق فاسٹ ایٹرز یعنی تیز کھانے والوں میں 115% زیادہ چانسز ہوتے ہیں اوبیس یعنی موٹاپے کے، جو کہ بہت سی دیگر بیماریوں کی بڑی وجہ ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے رسالے کھانے کا اسلامی طریقہ میں تحریر فرماتے ہیں، لقمہ چھوٹا لیجئے اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجئے. اور پھر خالص یوز ہول گرین اینڈ آرگینک چیز کھائیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آٹا چھانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی روٹی بنائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ کھانا ہے جو ہم اپنے علاقے میں بناتے ہیں. میں نے چاہا کہ اس سے آپ کے لیے بھی روٹی تیار کروں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس میں ڈال دو، یعنی چھان کر جو بھوسی نکالی گئی تھی اسے مکس کر دو اور پھر اس آٹے کو گوندھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، زیتون، کدو شریف اور اس طرح کے دیگر پھل سبزیوں کو پسند فرمایا، یعنی آرگینک فوڈ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز این آرگینک ایٹر. اور پھر دہی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. اس میں نیچرل پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ گٹ بیکٹیریا یعنی پیٹ اور آنتوں میں جو دوست جراثیم ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. اور دودھ کی تو کیا ہی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے. اینڈ ناؤ دا کنگ، پروٹین از دا کنگ آف نیوٹرینٹس. کھانے کی سپر پاور ہے اور اس کا بہترین ذریعہ گوشت ہے. جن بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے لیے پروٹین اور آئرن سے بھرا گوشت بہترین ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دستی یعنی بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا. اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کے اور بھی سورسز ہیں، انڈے، چکن، دالیں وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں. اب 59 ریسرچز کا نچوڑ سنیے. گرم کھانا نقصان دہ ہے، ریفلکس ایکشن ہو سکتا ہے یعنی کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی میں آتا ہے. گرم کھانا منہ کو جلا سکتا ہے، زبان مسوڑے گالوں کے اندر کی طرف سے، یہ اسے برننگ سنڈروم کہتے ہیں اور اسے کھانے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا. اور دیکھیے آج سائنس نے یہ ثابت کیا، تحقیق ہوئی. اور اب حدیث پاک سنیے. امیر اہل سنت کی شورى آفاق کتاب فیضان سنت کے باب آداب طعام صفحہ نمبر 280 پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. جب بھی آپ کھانا کھانے لگے سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ آپ نے یہ
क्लिप जो है वो देखा सेहत के हवाले से। फेसबुक पर जो है वो कुछ मैसेजेस आए हैं जो मैं इंशाल्लाह पढ़कर सुनाता हूँ। एक मैसेज है, फ़ीस भी और शेर भी लाए नया, अब ये तो सुनाने वाले बताएंगे कि शेर है क्या। वाह। हम तो देते हैं शेर का कोई एक लफ्ज़, मगर वाह सैयद साहब आप सुना देते हैं शेर को अव्वल से आखिर। अकबर चाचू ये भी है ख़ासियत इनमें, और क्या ही करते हैं कमाल। लफ्ज़ दिया इनको एक और जहन में आ जाता है इनके सारे का सारा कलाम। हम फिर आपसे शेर सुनने के हैं उम्मीदवार, तो चलिए सुना दीजिए आपसे ये हज़रत, हमसे नहीं। ये मैसेज आपसे हज़रत, फेसबुक वाले आपको कह रहे हैं। तो चलिए सुना दीजिए हमें भी तर्ज में एक दो अशार, ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ तन्हा और निकल आता हो। अब ये निकल लफ्ज़ है, क्या है, नून काफ लाम। आपकी तमन्ना नहीं है कि जब हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग जाएंगे, क्या तन्हारे, वाह क्या बात है सैयद साहब। ये नहीं है, आपने भी बातों बातों में जो है वो सुना भी दिया, लेकिन तर्ज में सुनाने का इन्होंने शायद लिखा है। तो सुना दें, मतलब सुना दें, उठा लें माइक, हो जाए। अच्छा, हबीब खुदा भी, अच्छा वो भी आपको आ गया। ये मैं सुना तो शायद लग रही यही हो। नहीं, फिर वही होगा, वो आप पूरा तरन्नुम में पढ़ दोगे, बाद में मैं बोलूँगा ये नहीं था, तो इसलिए पहले ओके करवा लें। आपने जो कहा ना कि पहले शेर के अंदर बड़े हैं, बड़े लेकिन ये दूसरे शेर के शुरू में बड़े आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सुना तो शायद आपको, देखें वो गलत ही सुना रहे हो, पहले से ही बोल रहा हूँ। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर आप पहला शेर था, दूसरा शेर था। दूसरी शेर में ये दूसरी लाइन में ये लफ्ज़ है, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर। अच्छा, और आपने कहा कि नहीं, पहले बड़ा लफ्ज़ आता है, फिर उसमें हबीब खुदा भी है। बहरहाल देखिए, मैं तो आपको आज आपको मदनी फीस के लिए आमादा कर लिया। नहीं, आमादा नहीं कर लिया हजरत, हमें तो जो मैसेज आया था वो पढ़ के सुना दिया। और मैं तो आपको पहले ही बोला है कि मुझे अशार वगैरह जो है वो इतने आते नहीं है, तो इसीलिए जो आप फरमा रहे हैं अब इसमें मैं तो डाकिया हूँ, मेरा तो काम भाई हाँ, तो अब उसी की खबर आएगी तो भी पहुँचाना है। नाजरीन आपकी खबर लेंगे कि अगर आपने सही सुनाया नहीं सुनाया, उसकी वजाहत इंशाल्लाह जिन्होंने मैसेज किया। शेर लिखा हुआ नहीं, ये सही है, मैं आपने पढ़ा सही है जो है वो, लेकिन अब इसको कि ये कहेंगे कि ये पहली लाइन ये है, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। दूसरी लाइन ये है, बड़े औज पर है मेरा मुकद्दर, मेरे घर हबीब खुदा आ गए। ये टोटल दो लाइनें बनती हैं। अच्छा, तो वो पहली लाइन का शेर नहीं था, ये दूसरी लाइन का शेर था। दूसरी लाइन के शुरू में बड़े लफ्ज़ आ रहा है। चलें इंशाल्लाह। अच्छा। जिनका मैसेज है वो खुद जो है वो अपना वजाहत करेंगे। सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं, सुना ना आपको, तन्हा और करते हैं। एक पहले इधर जो आपको माशाल्लाह याद आ जाता है तो आप फिर माइक रखते नहीं है, लेकिन आपसे क्योंकि कुछ आपसे सुनेंगे, कुछ ये चलाएंगे, तो इस तरह पहले इसको हम कुरानदाजी पे रखते हैं। अच्छा चलें ठीक है, आप जैसा जो है वो अपना। अब हम चल रहे हैं, एक कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं, और ये अनस भाई का कलाम है, पहुँचू दरे सरकार पे चाह तो यही है।
ماشاء اللہ سید صاحب، ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ ماضی کی یادیں پروگرام کے اندر جو ہے وہ نگران شورا نے بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا ہے. جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں ان کے لیے گفتگو کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. تو بیسیکلی یہ اصل میں ماضی کی یادیں جس میں سید عابد شاہ صاحب اور میں حاضر ہوئے تھے، یہ تو کافی پرانا ہو گیا ہے، لیکن ابھی گزشتہ چونکہ جمعے کو نگران شورا ملک میں نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت ریپیٹ میں چلا تھا، تو وہ کسی نے دیکھا ہوگا اسی وقت، تو اگلے سلسلے میں ہمیں میسیج کر دیا تھا کہ یہ آپ کلپ جو ہے وہ چلائیں جو نگران شورا نے سمجھایا ہے ان لوگوں کو. تو الحمدللہ وہ کلپ آپ کے لیے نکالا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے کسی کا خدا نخواستہ گھر لوٹ لیا، کسی کا موبائل لوٹ لیا، کسی کی کار لے لی، کسی کی موٹر سائیکل لے لی، کسی کا پرس آپ لے کر چلے گئے اور آپ نے کوئی دے دلا کر اپنی جان بھی چھوڑا لی، اس کو بیچ بھی دیا، ٹھیک ہے، اس کو بیچ بھی دیا، اس کے پیسے آ گئے، آپ کھا بھی گئے اور آپ کا دل بھی کھل گیا کہ یار اب ہوتا تو کچھ ہے نہیں اور خالی گند دکھانی ہوتی ہے، تھپڑ مارنی ہوتی ہے، لوٹنا ہوتا ہے، پھر بھاگ جائیں گے، کیا ہوگا. مگر آپ مریں گے نہیں، مرنا تو آپ کو ہے نا. اگر کسی کی گولی سے نہیں مرتے، کسی کی واردات سے نہیں مرتے، مرنا تو ہے نا، کوئی نہ کوئی مرنے کے تو کوئی تو صورت بنی جائے گی، مرنا تو ایک دن آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. کیا جواب کیا دیں گے مرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور؟ یہ جتنا مال کھا گئے یا جنہوں نے ان کے مال کے کھانے میں رشوتیں کھائی ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا رب کے حضور جواب دو گے؟ اور یہ جو مظلوم جتنا طبقہ تھا ان کو کیا جواب دیں گے آپ جب وہ آپ سے اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر آپ سے اپنا حساب مانگیں گے کہ اللہ اس نے ہم کو مارا تھا، پیٹا تھا. لوگ کڈنیپ کر کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے، بچے کو اغوا کر لیتے، فون کرتے، پیسے مانگتے. ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے یا جو بھی پریشانی ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو لوٹ مار کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ آپ کو یہ کیونکہ کتنا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام آپ یہ کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیملیز کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا یہ جو لانے والا ہے یہ جب اسی طرح لاتا ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ منع کر دیں کہ ہمیں تیری حرام کی کمائی اور تیری ناجائز کمائی کھانی نہیں ہے؟ تو لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں کو مطلب مار کر، ان پر ظلم و ستم کر کے یہ سارے پیسے لاتا ہے. تو اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اسٹیٹ ہو جائے نا، مجال ہے کہ کوئی مسجد کے باہر سے جوتا لے جائے. واہ، مجال ہے کہ کوئی مسجد کے باہر سے جوتا لے جائے. جی سید صاحب آپ کچھ. اچھا، میں یہ میسیج ایک آیا فیس بک سے، جی اور وہ یہ ہے سردار رئیس خالص احمد صاحب ہیں، اور وداؤٹ مدنی فیس آپ سے انہوں نے ایک شکوہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ اکبر بھائی، یوسف باپو، آپ حسان بھائی جو کڈس نعت خواہ ہیں ان کا کلام شامل نہیں کرتے. ایپیسوڈ میں بھی انہوں نے یہ کلام پڑھے بھی ہیں، کیوں شامل نہیں کرتے؟ وجہ بتا دیں کیوں شامل نہیں کرتے. بتائیں گے یا کچھ نہیں؟ مدنی فیس دیے؟ مدنی فیس تو نہیں دی. ڈبل مدنی فیس لے لیں جب تک ہم حسان بھائی کا کلام جو ہے وہ سن کر واپس آتے ہیں. آپ نے کہا کیوں نہیں شامل کرتے، آئیے شامل کرتے ہیں. بلا لو پھر مجھے، اے شاہ بحروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے، اے شاہ بحروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطرب
माशाअल्लाह। गुज़िश्ता दिनों जो सोशल मीडिया नेटवर्क बंद था तो हमारा सिलसिला जो था क्या ये अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पर और फेसबुक पर? मैसेज आया हुआ कि फेसबुक पर, यूट्यूब और फेसबुक पर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। फेसबुक पर तो चूँकि हमारा जब ये सिलसिला चल रहा था उसके उसी वक्त ये लाइव हो रहा होता है, तो आपको याद होगा कि हमने आप ही तो बैठे हुए थे तो वो मैसेजेस नहीं पढ़ रहे थे, तो फेसबुक चूँकि यहाँ नहीं जो है वो चल रहा था, तो फेसबुक पर तो लाइव जो है नहीं, जब चल ही नहीं रहा तो फिर अपलोड भी जो है वो नहीं हुआ। लेकिन यूट्यूब पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मंगल को ये सिलसिला 297, अगर आपको मदनी चैनल 297 लिख कर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हुआ ये कि वो मंगल को सुबह या किसी वक्त में अपलोड हुआ तो उस वक्त और सिलसिले भी अपलोड हुए, तो बाज़ों का एक के बाद जब दूसरे सिलसिले अपलोड होते हैं ना तो वो सिलसिला प्रोग्राम नीचे चला जाता है, तो वो बाज़ों का लोगों को नहीं पता चलता। तो इसी वजह से हमारे एक इस्लामी भाई जो ये कमेंट्स वगैरह वहाँ से पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि कमेंट्स आए हुए नहीं थे, तो वो मुमकिन है लोगों को ना जो है वो पता चला हो। तो अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, हो चुके अभी ही रमज़ानुल मुबारक, अभी एक महीना भी जो है वो अपना नहीं हुआ रमज़ान को गए हुए, तो एक कलाम की फरमाइश आई थी और महमूद भाई ने जो है वो पढ़ा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। सरदत से सीना मदीना बनाना था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, परे जो गम का अंधेरा हुआ था, परे जो गम का अंधेरा हुआ, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, जब कि रमज़ान की आमद की आई, मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई, और अपने करम नूर बरसा रहा था, और अपने करम नूर बरसा रहा था, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था, नज़र चाँद रमज़ान का जिस वक्त आया, हुआ रहमतों का ज़माने पे साया, मज़ा उफ़क़ पर भी अब्रे करम छा गया था, उफ़क़ पर भी अब्रे करम छा गया था, मज़ा खूब रमज़ान में आ माशाअल्लाह मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। और रमज़ान का तस्करा चला तो एक मैसेज हमारे पास है गुरसन भाई, और वो ये है कि मदनी मुज़ाकरा रमज़ान 1441 से हिजरी का एक क्लिप है जिसमें नज़आ और ईमान के मुतालिक कलाम पढ़ा गया था और अमीर अहले सुन्नत के खौफ खुदा में रोने के मनाजिर
اور وہ بھی دکھائے گئے تھے، تو وہ سنا دیں، دکھا دیں۔ مدنی فیس 313 بار درود پاک اور شرح الصدور اول حصہ مکمل پڑھنے کی نیت۔ سبحان اللہ، کیا بہترین جو ہے وہ اپنا میسیج ہے، نزا اور موت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ اللہ نے چاہے آئندہ ہفتے یہ تیار کر کے لے کر آئیں گے۔ ابھی چونکہ امیر سنت اور مدنی فیس واپسی آ گئی ان کی، جو جنہوں نے فرمایا حسان بھائی کا ماشاءاللہ، وہ کہہ رہے ہیں 1200 درود پاک کی نیت تھی، اب انشاءاللہ 2600 درود پاک۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک کلپ کا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ امیر سنت نے آنکھوں کے حوالے سے ایک وظیفہ بیان کیا تھا روحانی علاج کے طور پر، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں بیان کیا تھا۔ تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے الحمدللہ مدد چاہی تھی جب سلسلہ ہم ختم کر رہے تھے غالباً اس وقت، تو سید صاحب نے جو ہے وہ اپنا اسی ہفتے کے دوران مجھے جو ہے وہ ایک میسیج جو ہے وہ سینڈ کیا، ان کے پاس آیا ہوگا، تو اس میں الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تلاش کیا اور تلاش کر کے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ فلاں مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے یہ وظیفہ بیان کیا تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے آپ کو نکل گئی تھی، آپ نے مدنی مذاکرہ میں اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کر 11 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما، اور ایک انسان میں 11 مرتبہ یا نور پڑھ کے آنکھوں پر دم کرنا، انہوں نے اس پر باقاعدگی سے عمل کیا، اس کی برکت سے الحمدللہ وہ ان کے آنکھ اتر چکی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ مستقل طور پر عینک نہ لگائیں۔ میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا۔ ماشاءاللہ۔ وہ میں نے یہ ایک ورد عرض کیا تھا آیت الکرسی کا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو 5 انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھ لے، اور یہ 11 بار پڑھنا ہے، جیسے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 بار پڑھے، اور اب آخر میں وہو العلی العظیم دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے۔ ایک یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا یا نورو ہر نماز کے بعد 11 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں، الٹا یا سیدھا کوئی بھی رکھ لیں۔ اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں سیدھا ہاتھ ہی بہتر رہتا ہے۔ یا نورو 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 یا نورو، یہ الحمدللہ ایک سانس میں نے کر لیا۔ یہ 2 عمل انہوں نے کیے ان کی بہن نے، تو الحمدللہ ان کے چشمے لگتے تھے، آنکھوں کے نمبر تھے، چشمے ہی اتر گئے۔ اور یہ جو ولا یعودہ حفظہما والا عمل ہے نا، تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر نابینا ہو اور اگر سچے دل سے صحیح اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل جاری رکھے تو اللہ چاہے تو اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ یہ آیت الکرسی بہت بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے۔ ایک اور بھی بڑا پیارا ورد اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا ہے، ایک بزرگ جو تھے وہ پتہ نہیں 100 سال یا 90 سال کی عمر کے تھے، دانت ان کے سلامت، اور وہ جو گنا ہے نا، گنے کے ساتھ ایک گٹھے ہوتے گنے کے، یہ وہ بھی چبا لیتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ غالباً مرید تھے، تو مجھے اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا کہ وطر میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کا بس اذا جاء والی صورت پڑھو، دوسری میں تبت یدا پڑھا کرو، اور تیسری میں قل هو اللہ شریف۔ تو میرا یہ معمول ہے، وہ بتایا تھا کہ اس سے دانت مضبوط رہیں گے۔ تو الحمدللہ میں یہ برسوں سے کر رہا ہوں، یہ عمل، میرے دانت مضبوط ہیں۔ یہ بھی ہے، ورنہ بعض وقت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، بیچاروں کے دانت جھڑ جاتے ہیں اور کلر چینج ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ کھانچے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی اگر یہ اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اذا جاء تبت اور سورہ اخلاص وطر میں اللہ کرے گا دانت مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ علم و حکمت سے بھرا مدنی مذاکرہ۔ صحیح بات ہے، حالانکہ میں نے الحمدللہ یہ نظر والا جو ہے یہ میں نے اس وقت بھی سنا تھا، لیکن چونکہ اب کلپ کی جو ہے وہ ہم تیار کر رہے تھے تو دوبارہ سنا، اور الحمدللہ ابھی بھی جو ہے وہ تو انشاءاللہ میں نے
عمل بھی شروع کر دیا اور دوبارہ بھی مزید جو ہے وہ اپنا. اور دوسرا اذا جاء نصر اللہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ ماحول میں پرانا جو ہے وہ اپنا اس پر لوگ, تو الحمدللہ میرا بھی معمول ہے, آپ کا بھی معمول ہے, یہ بھی غالباً اس میں سنا ہے کہ دانتوں میں تکلیف, داڑوں یا دانتوں وغیرہ کے اندر تکلیف ہو تو یہ بھی جو ہے وہ اپنا الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو فیس بک کا ایک آپ کو میں سنا دوں, اور وہ یہ ہے کہ سر اکبر صاحب آپ سے بتائیے کیا مدنی فیس لی جائے, کیونکہ آپ نے نیت کی تھی مگر اس نیت پر آپ کو استقامت حاصل نہیں ہوئی. اور وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا ماہنامہ فیضان مدینہ گروپ میں سینڈ کروں گا, مگر آپ نے صرف 3 مرتبہ سینڈ کیا اور پھر آپ نے شاید بھول گئے. اب آپ بتائیے کیا مدنی فیس دیں گے اب آپ؟ میں تو بھول گیا ہوں, لیکن ایک عرصے سے بھول گیا ہوں. جو میسج کرنے والے ہیں ان سے پہلے فیس لے لیں کہ اتنے عرصے کے بعد کیوں یاد دلا رہے ہیں. تو بہرحال میں یہی نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ سینڈ کروں گا. اب ہم سلسلے کے اندر جو قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا دکھائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے. سید صاحب نے ایک شعر بھی جو ہے وہ سنانا ہے ساتھ میں, جب یہ دکھا رہے ہوں دکھائیے گا حضور جو ہے وہ اسکرین پر. اس دوران سید صاحب میں نے آپ سے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا آیا ہوا ہے, وہ بھی آپ سے پوچھنا ہے. ذہنی آزمائش ایپیسوڈ نمبر 29 میں کہہ رہے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی قرآن اندازی میں میرا نام نکلا تھا لیکن ابھی تک تحفہ نہیں ملا. جریر ہیں یہ میاں والی سے. یہ ذہنی آزمائش کا نمبر چونکہ ابھی استعمال میں ہے تو اسی نمبر پر میسج کر لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم ڈیٹیل لے کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن اندازی دکھائیں. ہاں قرآن اندازی چل رہی ہے, آپ اپنا شعر سنا دیں. مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے انشاءاللہ. مدینہ محمد محسن قادری سیالکوٹ. محمد محسن قادری سیالکوٹ. سبحان اللہ. آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو. مجھے پتہ ہے آپ کی زبان پر اصل میں ہر دفعہ یہی تھا کہ تعداد اسلامی بہنوں کی زیادہ ہوتی ہے. محرم کے ذریعے الحمدللہ دیکھا ہے کہ اسلامی بہنیں ماشاءاللہ, اور ذہنی آزمائش کا رجسٹر لکھنے میں بھی اسلامی بہنیں آگے جو ہے وہ اپنا ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.